اس کے بعد سورۃ المعارج مکی صورتیں جاری ہیں، قیامت کا تذکرہ ہے، مجرمین کا حال بیان کیا گیا، نیک بندوں کی صفات کا بھی تذکرہ بیان کیا گیا، اور انسانی طبیعتوں میں کس کس طرح کے رجحانات ہوتے ہیں ان کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا جو واقع ہو کر رہے گا۔ یہ سورہ انفال میں ہم نے آیت نمبر 33 میں ذکر کیا تھا، مشرکین کے ایک سردار نے کہا اے اللہ اگر یہ حق ہے تم پر عذاب نازل کر دے، یہ جلدی مچاتے تھے، فرمایا گیا للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، عذاب تو اپنے وقت پر آئے گا۔ من اللہ ذی المعارج، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو درجات کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی طرف روح الامین اور فرشتے ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی تعداد 50,000 برس کی ہے۔ اللہ اکبر۔ 2 مرتبہ قرآن کہتا ہے 1,000 برس، یہاں قرآن کہتا ہے 50,000 برس۔ ایک تطبیق اہل علم کی یہ ہے کہ اللہ کے بعض معاملات تدبیر کے اعتبار سے وہ 1,000 برس کے ہیں، اور بعض معاملات اللہ کے تدبیر کے اعتبار سے 50,000 برس پر محیط، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور قیامت کا دن حدیث شریف آتا ہے 50,000 برس کا ہوگا۔ البتہ مومن کے لیے ایسا کہ نماز ادا کی اور وقت ختم، نماز ادا کی معاملہ ختم، قیامت کا وہ دن بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ احادیث مبارکہ میں قیامت کا دن 50,000 برس کا بھی بیان ہوا۔ فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی صبر کیجئے خوبصورت صبر، ان کی مخالفتیں جو بھی ہیں آپ استقامت کا مظاہرہ کیجئے، اللہ کی تسلی آ رہی ہے۔ انہم یرونہ بعیدا، بے شک یہ اسے دور سمجھ رہے ہیں یعنی قیامت کو، ونراہ قریبا، اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، اب قیامت کی ہولناکی کا بیان، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی گہرا دوست دوسرے گہرے دوست کو نہیں پوچھے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، دکھا دیے جائیں گے، نظر آ رہے ہوں گے مگر منہ چھپائیں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ اور ہولناکی کیا ہے؟ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، اس دن مجرم، گناہگار جو ہوگا، مجرم چاہے گا فدیے میں دے دے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، وصاحبتہ وأخیہ، اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤوی، اور اپنے کنبے کو جو اس کو جگہ دیتا تھا یعنی سپورٹ کرتا تھا، ومن فی الارض جمیعا، اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو دینا چاہے گا، ثم ینجی، پھر چاہے گا کہ اسے نجات ملے، کلا ہرگز نہیں، انہا لظی، بے شک یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، کھال کو ادھیڑ دینے والی ہے، تدعو من ادبر وتولی، اس سے بلاتی جس نے پیٹ پھیری اور منہ پھیر لیا، وجمع فاوعى، اور مال جمع کیا پھر اسے بند کر کے رکھا، روک کر رکھا۔ اللہ اکبر۔ دوست کو نہیں پوچھے گا، اور انسان چاہے گا میرے بیٹے کو لے لو، میری بیوی کو، میرے بھائی کو، میرے خاندان کو، سارے انسانوں کو لے لو، سب کو لے کے جہنم میں ڈال دو، مجھے بچا لو۔ استغفر اللہ۔ مجرم گنہگار یہ حسرتیں کریں گے، کچھ دینے کو پیش کرنے کو نہیں ہوگا، اور وہ جہنم کی آگ تو وہ کھال کو ڈھیر دینے والی، اور اس کو جس نے منہ پھیر لیا اور مال کو جمع کر کے رکھا، روک کے رکھا، اس کے لیے ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑا کم ہمت پیدا کیا گیا ہے۔ کچھ کمزوریاں انسان کی وہ ذکر ہو رہی ہیں۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھنے والا ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے آسائش پہنچتی ہے تو کنجوسی کرنے والا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ انسان جس میں ایمان نہ ہو، تھوڑ دراز انسان جسے کہتے ہیں، کم ہمت انسان، ذرا تکلیف آئے چیخنا چلانا شروع کر دیا، ذرا نعمت ملی تو بخیل و کنجوس بن گئے، معاذ اللہ۔ الا المصلین، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے۔ سبحان اللہ، نماز ایمان پیدا کرتی ہے، نماز ایمان کی آبیاری کرتی ہے، اور ایمان والا نعمت ملنے پر شکر ادا کرتا ہے اور مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے، ایک باوقار زندگی ایک صاحب ایمان بسر کرتا ہے، البتہ وہ جو نمازی ہوں۔ اب آگے بڑی پیاری صفات جنت والوں کی، ایسی صفات ہم نے سورۃ المؤمنون 18ویں پارے کے آغاز میں پڑھی تھی، جنت الفردوس پانے والوں کی صفات، وہی ریپلیکا، وہی صفات کا مبیش اس مقام پر بیان ہو رہی ہیں۔ الا المصلین، سوائے ان نمازیوں کے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پر پابندی اختیار کرتے ہیں، رمضان میں بھی ادا کرتے ہیں اور چاند رات کو بھی ادا کریں گے انشاءاللہ، اور رمضان کے بعد بھی نمازیں ادا کریں گے، اور پانچوں نمازیں پوری کی پوری ادا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے مالوں میں
معلوم حصہ مقرر ہے للسائل والمحروم، مانگنے والوں کے لیے اور نہ مانگنے والوں کے لیے. یہ نہیں کچھ بچے کا تو رائے خدا میں خرچ کریں گے، نہیں، طے شدہ ہے کہ اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. کچھ سوال کرنے والے ہوں گے اور کچھ وہ ہوں گے کہ جن کی ضروریات پوری نہیں ہوتی مگر خوددار ہیں، سوال نہیں کرتے، رشتہ دار وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں. تو مانگنے والوں کے لیے بھی اور نہ مانگنے والوں کے لیے بھی. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ جو بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، آخرت کا یقین رکھتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی بات نہیں، خوف رکھتے ہیں اس کا. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، سوائے ان کی بیویاں یا ان کی کنیزیں، بے شک ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. نکاح کا پاکیزہ بندھن فطری خواہش اس کے ذریعے پوری کرو. کنیزوں کا معاملہ وقتی نوعیت کا ہوتا ہے، اشارہ ہم نے کر دیا تھا سورۃ المؤمنون کے آغاز میں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، پھر جو اس کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو یہی لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں. یہ اہم صفات ہیں. حدیث میں آتا ہے اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری کا وصف نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں ایفاء عہد کا وصف نہ ہو. یہاں ایمان والوں کی شان والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانت اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں. والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں. گواہی بھی ایک امانت ہوتی ہے، جب تقاضا ہو تو پیش کرنی چاہیے. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، وقت پر ادا کرتے ہیں، آداب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، مردوں کے لیے جماعت کی پابندی، حفاظت کرنے والے. اولئک فی جنات مکرمون، یہی باغات میں، یعنی جنت میں ہوں گے، مکرم اور معزز ہوں گے، ان کا اکرام کیا جائے گا. اے اللہ یہ صفات ہم سب کو عطا فرما. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. ناظرین کا ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. سورۃ المعارج کا مطالعہ کر رہے ہیں، دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے. سورۃ المعارج کی آیت نمبر 36 سے مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو کافروں کو کیا ہوا اے نبی علیہ السلام کہ وہ آپ کی طرف دوڑتے آ رہے ہیں. عن الیمین وعن الشمال عزیم، دائیں سے اور بائیں سے گرو در گرو، یعنی مخالفت شدید کر رہے ہیں. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر کوئی توقع رکھتا ہے کہ وہ نعمتوں والے باغات میں داخل کیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں. انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے انہیں جس چیز سے پیدا کیا وہ اسے جانتے ہیں، ان کو اپنی حقیقت کا پتہ ہے. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، پس میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں، بے شک ہم اس بات پر قادر ہیں. بہت سارے مشرق، بہت سارے مغرب، ہر دن سورج کے نکلنے اور غروب کا مقام اور وقت مختلف ہوتا ہے. اس اعتبار سے بہت سے مشرق اور بہت سے مغرب ہمارے سورج کو جس کو ہم دیکھتے ہیں بن سکتے ہیں. علی ان نبدل، کس بات پر اللہ تعالیٰ قادر؟ علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، کہ ہم بدل دیں بہتر ان سے اور ہم عاجز کیے جانے والے نہیں. فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، بس انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ بےہودگیوں میں پڑے رہیں اور کھیلے کودیں یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن وہ قبروں سے جلدی جلدی اس طرح نکلیں گے گویا کہ وہ نشانے کی طرف لپک رہے ہیں. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یہ آخرت کا مستقل بیان